السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ویلکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف کیز کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پرائمری کی، سب سے امپورٹنٹ کی، سب سے مین کی، سب سے کنسیپچول کی، یہی والی کی ہوتی ہے۔ تو پرائمری کی ایک ایسی کی کو بولتے ہیں جو کہ کسی بھی ریکارڈ کی پہچان کا باعث بنتی ہے۔ بیسکلی یہ والی ڈیفینیشن تو میں نے اوپر ادھر کیز کی ڈیفینیشن میں جو اوور آل ڈیفینیشن تھی اس میں بھی بات کی تھی، لیکن وہ یہاں پر ہم اسپیسیفکلی پرائمری کی کو ڈسکس کریں گے۔ پرائمری کی کسی بھی ٹیبل کی سب سے مین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ٹیبل میں موجود جتنے بھی فیلڈز ہیں یا جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان ریکارڈز کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ یونیک ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں، اب میں یہاں پر پرائمری کی ایگزامپل کو ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ رول نمبر ہے ہمارے پاس، تو رول نمبر ایک پرائمری کی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ رول نمبر کی ہر ویلیو جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کے لحاظ سے یونیک ہے۔ کل میں نے جب آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا تو میں نے اس میں 3 باتیں لاسٹ میں بتائی تھیں۔ یہ جو کیز کے مین کنسیپٹ ہے میں نے اسی کے اندر بتا دیے تھے، اب میں صرف ان کو نام دینے لگا ہوں۔ تو رول نمبر ہے ہمارے پاس، رول نمبر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا رول نمبر ڈیفرنٹ ہوگا۔ نام سیم ہو سکتے ہیں، کلاس سیم ہو سکتی ہے، فون نمبر سیم ہو سکتا ہے، کنٹری سیم ہو سکتی ہے، ان کا بہت سارے مارکس سیم ہو سکتے ہیں، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو ان سے ریلیونٹ جو کہ سیم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا رول نمبر سیم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ رول نمبر کے پوری فیلڈ کو ایک پرائمری کی ہم قرار دے دیں گے، اس کو ہم ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ ہماری پرائمری کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ کے ٹیبل کی ایک پرائمری کی آپ نے ڈیفائن کر دی تو اس سیٹنگ کو پریزرو کر لیا جائے گا، سیو کر لیا جائے گا۔ اب آپ جب بھی کسی ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پرائمری کی کے تھرو کی جائے گی۔ پہلے پرائمری کی کے تھرو اس ریکارڈ تک پہنچا جائے گا، اور پھر اس ریکارڈ پہ آپ نے جو بھی کرنا ہوگا آپ کر سکیں گے۔ اس کے لیے میں نے کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ جس بندے کے پاس کوئی جو یونیک چیز ہوتی ہے وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا جو پورا ریکارڈ ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے، یہ پوری لائن، یہ دوسرے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے، ان کی جو یونیک چیزیں ہیں ان کو ہم پرائمری کی بنائیں گے۔ اس میں جتنے بھی ایٹریبیوٹس میرے سامنے شو ہو رہے ہیں، اس میں ایک CNIC اور ایک رول نمبر، یہ ایز اے پرائمری کی یوز ہو سکتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تو پرائمری کی چند پراپرٹیز دیکھتے ہیں کہ کون سی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس کی یہ پراپرٹیز آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہی اس کی ڈیفینیشن میں بھی لگ سکتی ہیں، اور یہی اس کا مین کنسیپٹ بھی ہے۔ اے ریلیشن کین ہیو اونلی ون پرائمری کی، یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کسی بھی ریلیشن کی پرائمری کی ایک ہوتی ہے، اس پرائمری کی کے حصے کئی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمری کی ایک ہوگی۔ تو کیونکہ آپ نے یونیک چیز کو چوز کیا تو یونیک چیز ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ والا جو پرائمری کی ہے، آپ کا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے پیٹر، اس کی پرائمری کی ہے جی 222۔ اب پوری ڈیٹا بیس کے اندر اس کی پہچان یہ 222 ہے۔ اس پرائمری کی مدد سے، مطلب فرض کریں یہ پرائمری کی کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ پرائمری کی ساری کنیکٹڈ ہے آپ کے باقی کے سارے ریکارڈ سے۔ اگر آپ پرائمری کی کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور اگر پرائمری کی نہیں ہوگی تو یہ آپ کا پورا فرض کر لیں، چلو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پرائمری کی یہاں پر نہ ہو تو آپ کا یہ پورا کا پورا ریکارڈ ان ایکسیسیبل ہے، ڈیٹا بیس اس کو ایکسیس ہی نہیں کر پائے گی، کیونکہ آپ کے جو ریکارڈ ہے اس کی پہچان ہی وہ ہے۔ وہ پہچان کس کے لیے؟ ایک تو آپ کے لیے ہے، لیکن یہ زیادہ پہچان ہے ڈیٹا بیس کے لیے، ڈیٹا بیس کو اس کی ضرورت ہے۔
تو اس لیے پرائمری کی پہلا فیچر ہم نے پڑھا کہ ایک پرائمری کی ہونی چاہیے. دوسری یہ ہے ایچ ویلیو ان پرائمری کی ایٹریبیوٹ مسٹ بی یونیک. وہ کہہ رہا ہے یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے رول نمبر والا، اس کے اندر اس کی ڈومین میں اس پورے کالم میں ہر ویلیو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. اسی خصوصیت کی وجہ سے تو اس کو پرائمری کی بنایا گیا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. تھرڈ ون ہے پرائمری کی کین ناٹ کنٹین نل ویلیو. کہتا ہے پرائمری کی ڈومین میں، پرائمری کی کے کالم میں کہیں پر بھی نل ویلیو یوز نہیں ہو سکتی. کہیں پر بھی اس کی ویلیو جو ہے خالی نہیں ہو سکتی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر ایسا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے. جب آپ ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ اس کے اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں، اسٹرکچر بنانے کے بعد جب آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو آپ ڈیٹا انٹر کر ہی نہیں پائیں گے اگر آپ کے پاس پرائمری کی ویلیو نہیں ہوگی. آپ کا ڈیٹا انٹر ہی نہیں ہو پائے گا. ڈی بی ایم ایس آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر ہی نہیں کرے گا. تو آپ کی یہ جو کوئی بھی ویلیو ہے اس میں پرائمری کی وہ نل یعنی کہ خالی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، رول نمبر، نیم، ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس، فون. اب ساری چیزیں ان میں سیم ہو سکتی ہیں. اگر دو بہن بھائی آ رہے ہیں، ان کا ایڈریس سیم ہوگا، ان کا فون نمبر بھی سیم ہو سکتا ہے. ڈیٹ آف برتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جو ایک ہی ڈے پیدا ہوئے ہوں. نیم سیم ہو سکتے ہیں لیکن رول نمبر ڈیفرنٹ ہوں گے. تو پھر ان کے لحاظ سے پرائمری کی جو ہے وہ رول نمبر کو ڈیفائن کیا جائے گا. اس کے بعد ہم نے پرائمری کی ٹائپس کو پڑھنا. تو پرائمری کی ٹائپ یہ پرائمری کی ہی سے بول رہے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں کمپوزٹ کی یا کنکیٹینیٹ کی بھی بولتے ہیں، لیکن کمپوزٹ کی اس کے لیے زیادہ فیمس نیم ہے. ایسی پرائمری کی جو کہ ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل ہو، ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہو، اس پرائمری کی کو کمپوزٹ کی بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس ٹیبل کی پرائمری کی ایک چوز کریں لیکن اس کے حصے دو بنا دیجیے کہ جی ہمارے ریکارڈز کو رول نمبرز کے ذریعے بھی اور CNIC نمبر کے ذریعے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ کسی یہ اسٹوڈنٹ احمد، اس کو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سرچ CNIC نمبر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، رول نمبر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایکچولی دو پہچانیں ہیں، دو ایٹریبیوٹس ہیں. تو آپ یہ نہیں بولیں گے جی کہ ایک ہمارے پاس یہ دو پرائمری کیز ہیں. یہ پرائمری کی ایک ہے لیکن اس کے حصے دو ہیں. یہ دو حصوں کے ذریعے، دو قسم کی ویلیوز کے ذریعے آپ کے یہ جو ریکارڈز ہیں ان کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں ہم نے رول نمبر اور سبجیکٹ کو کمپوزٹ پرائمری کی قرار دے دیا ہوا ہے. بیسکلی بیسٹ یوز کیس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دونوں حصے ہیں پرائمری کی کے وہ دونوں یونیک ہوں، فل یونیک ہوں. جیسے میں نے اگزامپل میں لی ہیں رول نمبر اور CNIC، یہ دونوں یونیک ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کمپوزٹ کی کا ایک حصہ نان یونیک بھی لے سکتے ہیں. مثلا رول نمبر اس میں دیکھیں یونیک ہے. یہاں پر انہوں نے اگزامپل میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دی ہے آپ کی بک پہ. انہوں نے رول نمبر میں دیکھیں یہ ریپیٹیشن کر دی ہے. یہ 3 بار 1 لکھا ہوا ہے، 3 بار 2 لکھا ہوا ہے، 3 بار 3 لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے مسئلہ کیا ہوا ہے. تو یہ اگزامپل کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کمپوزٹ کی مطلب پرائمری کی کے دو حصے ہوں، ایک فل یونیک ہو اور ایک تھوڑا سا یونیک نہ بھی ہو تو کام آپ کا چل جائے گا. اس میں بھی مین حصہ وہ یونیک والا ہوگا اور جو دوسرا سیکنڈری حصہ ہے وہ نان یونیک ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے آپ نے دو حصے بنا دیے. دیٹ مینس کہ ان دونوں حصوں کے ذریعے آپ کے جو ٹیبلز ہیں ان کا ڈیٹا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. ٹیبلز میں موجود ریکارڈز کا ڈیٹا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پرائمری کی اگر نہ ہو تو کیا مسئلہ ہوگا. یہ تو ہم نے پڑھ لی دونوں کیز. اگر پرائمری کیز نہ ہوں تو یہ کیا ایسے کس طرح سے DBMS اس کو ایکسیس کر پائے گی؟ یہی کویشچن ہے ہمارے پاس. جب فائل پروسیسنگ سسٹم اس سے پہلے جو یوز ہوتا تھا ڈیٹا بیس سے، تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں انہی مسائل کو فیس کیا گیا. آپ کے پاس اس طرح کے رولز موجود نہیں تھے، اس طرح کی جو ایکسیس کرنے کے ویز موجود نہیں تھے.
اب لیکن ڈیٹا بیس میں پرائمری کی کے ہونے کی وجہ سے ہی آپ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس کر پاتے ہیں. اگر اس میں پرائمری کی نہ ہوتی تو اس کو ایکسیس کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا. مثلا میں نے سرچ کرنا تھا، فرض کریں یہ پرائمری کی کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا، نیم لکھنا تھا، کسی بندے کا نیم لکھنا تھا، اور وہ نیم اس جیسے جتنے نیمز ہونے تھے وہ سارے میرے سامنے آ جانے تھے. پھر بھی وہ چیز سرچ نہیں ٹھیک طرح سے ہو پائے گی. لیکن پرائمری کی صرف اور صرف یہاں پر میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرائمری کی صرف اور صرف سرچنگ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. جتنے آپریشن جو اپلائی ہوتے ہیں ان میں بہت سارے آپریشنز پرائمری کی مدد سے ہوتے ہیں. مثلا آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہو، آپ پرائمری کی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر پرائمری کی ویلیو ڈیلیٹ ہو جائے گی تو باقی سارا ریکارڈ ان ایکسیسیبل ہو جائے گا نا. نیکسٹ جب آپ کے ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے نا، چیپٹر نمبر 3 کے اندر جائیں گے، 4 کے اندر جائیں گے، 3 نہیں اسپیشلی 4 میں، تو پرائمری کی سے ریلیونٹ آپ کے کنسیپٹس مزید کلیئر ہوں گے. میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے آپ کو وہ والے ٹاپکس مزید جو اس سے نیکسٹ ایڈوانس ٹاپک ہیں وہ آپ کو بھی نہیں بتائے. لیکن جب آپ وہ ایڈوانس ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ پرائمری کی ایک یونیک ویلیو ہوتی ہے، وہ کسی بھی ریکارڈ کی پہچان کا باعث بنتی ہے، یہ کسی بھی ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. جب آپ کے ذہن میں اتنا کنسیپٹ ہوگا نا تو جب آپ وہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہ آپ کا صرف پرائمری کی کا کنسیپٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ڈیٹا بیس کی بیس بنے گا، پوری ڈیٹا بیس کی بیس ہے یہ. آپ کو پرائمری کی بنانی آ جائے آپ کو ساری چیزیں آ جائیں گی. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو پرائمری کی یہاں پر دکھانے کی. اس میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس وہ سافٹ ویئر ہے. ہاں جی، یہ ایک DBMS ہے مائکروسافٹ کی طرف سے. مطلب جس کمپنی نے یہ ورڈ بنائی ہے نا اسی نے یہ والا سافٹ ویئر بھی بنایا. اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. میں نے شاید پہلے کوئی ڈیٹا بیسز یہ بنائی ہوئی ہیں پچھلی کلاس کو پڑھانے کے لیے. ہاں جی، یہ بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے ایک ٹیبل کی سٹرکچر بنائی ہوئی ہے اس ڈیٹا. یہ DBMS ہے، یہ DBMS ہے آپ کے سامنے، بیسک DBMS. یہ کوئی بڑی فیکٹریز کے اندر استعمال ہونے والا نہیں ہے، DBMS نہیں ہے. لیکن یہ ایک DBMS کو سمجھنے کے لیے بیسٹ ایگزامپل موجود ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے ہمیں اس میں وقت ملے تو میں اس میں آپ کو پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں دکھا پاؤں. لیکن ہمیں لاک ڈاؤن میں اگر جو بچے کلاسز لے رہے ہیں ان کو ایکچولی فائدہ ہو رہا ہے. لائیو کلاسز میں یہ چیزیں دکھانا ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. لیکن یہاں پر آپ چیزیں بہت ایزیلی دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں نے نا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، یہ فیلڈز کے نیم لکھے ہوئے میں نے، اور یہ ان کی ڈیٹا ٹائپ دی ہوئی ہے. مطلب میں نے کہا ہے ID. ایک ٹیبل ہے، ٹیبل کی سٹرکچر دیکھ لیں ذرا. یہ میں نے رکھا ہوا ہے، یہ ٹیبل ہے میرے پاس. نیم، کلاس، مارکس، ایڈریس، سٹی، مسلم ہے کہ نان مسلم ہے، ای میل، فون نمبر، ڈیٹ آف برتھ، فیس، یہ والے. اب یہ جو ID ہے نا، یہ ID ہے، اس کو میں نے اس کی پرائمری کی مانا ہوا ہے. جب میں اس کو ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں، ڈیزائن ویو سے مراد جہاں پر ہم سٹرکچر کو بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ID کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو ایک کی کا نشان نظر آ رہا ہے، ایک چابی کا نشان نظر آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیں ID کے بالکل پیچھے یہ والی جگہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ID جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم نے پرائمری کی بنایا ہوا ہے. یہ آٹو نمبر ہے. آٹو نمبر سے مراد یہ کہ جب میں یہ دیکھیں نیا ڈیٹا انٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر خود بخود وہ دیکھیں 10 لکھا گیا، خود بخود وہ نمبر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پرائمری کی ہے. میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. اگر میں اس کو ڈیلیٹ بھی کرنا چاہوں گا تو ڈیلیٹ کہیں پہ بھی آپشن ہی نہیں ہے ڈیلیٹ کرنے کی. اس نے رہنا ہی رہنا. دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، یہ ریکارڈ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا، لیکن پھر بھی اس کی پرائمری کی وہاں پر موجود ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ آٹو نمبر ہے. ڈیٹا ٹائپ آٹو نمبر سے مراد یہ کہ خود بخود جب ہم نیکسٹ آگے جاتے جائیں گے اس کی ویلیو خود بخود بڑھتی جائے گی.
اس کی جگہ پر میں نمبر بھی رکھ سکتا تھا اگر میں نے کوئی اپنی مرضی سے نمبر لینے ہو، رول نمبر جو ہے جیسے رول نمبر انٹر کرنے ہو، تو یہاں پر میں اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب اپنی مرضی سے اس آٹو نمبر کیا ہوا تھا نا، تو 1 2 3 9 کے بعد 10 آنا ہے، 10 کے بعد 11 آنا ہے. لیکن اگر میں نے اس کو وہ دوسرا سمپل نمبر کر دیا، دیٹ مینس کہ میں جو مرضی چاہوں گا میں اس کو اس میں ویلیو دے سکتا ہوں، وہ خود بخود دے کے کر کے نہیں بڑھے گی. خیر یہ تو آپ سے ابھی ارریلیونٹ باتیں ہیں، یہ میں نے آپ کو پرائمری کی دکھانی تھی. اور اس طرح سے ٹیبل ڈیٹا بیس میں شو ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹیبل ہے ڈیٹا بیس کا. ٹھیک ہے. یہ اس ویو میں ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں. اس کے اندر اس پہ کلک کرتے ہیں، ہم ڈیٹا انٹر کرتے جاتے ہیں، ہمارا ڈیٹا وہ آرگنائز کرتا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا چلے گا نیچے. اس میں دیکھیں 10 ریکارڈز ہیں میں نے ابھی تک نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اور میں اس پہ جہاں پہ بھی جانا چاہوں یہ جا سکتا ہوں. یہ دیکھو ذرا، اس کو سرچ آؤٹ یہاں سے میں کر سکتا ہوں. ادھر سے میں سرچ کرنا چاہوں گا، میں لکھتا ہوں ندیم، وہ دیکھیں وہ سرچ ہو گیا. اس میں سارا کچھ بڑے ایفیشینٹ وے سے ہوتا ہے. اور میں جب ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں تو میں اس کی اسٹرکچر کو ڈیزائن کر سکتا ہوں. نیکسٹ ڈیز میں ہم اس کو بھی ایکسیس کو بھی پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوں گی. تو ابھی آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ پرائمری کی کیا ہوتی ہے. آپ آج کے لیکچر کے اختتام پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائمری کی کیا ہے. دیٹس آل. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے گروپ میں لازمی بتائیے گا کہ میرے پوچھے بغیر یا میرے پوچھنے پہ خود ہی بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے آپ کو سمجھ آئی ہے. اس کی آپ اس کو آپ کی کوئی کیوریز ہوں، آپ نے کوئی کویشچنز پوچھنے ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا اس لحاظ سے. تھینک یو.